ریاست مان رہی ہے کہ وی آر ہاٹسٹ تھریٹ ٹو دا نیشنل سیکورٹی. دیکھیں سر ہم ورلڈ میپ پہ آ گئے ہیں نا. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک ناروے میں بندہ سو کے اٹھتا ہوگا اور اس کی جو ہے نا 4 ٹرینڈز چل رہے ہوں گے کہ خان آوے اور نواز شریف یوں, اور وہ کہتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں, وہ پھر چیک کرتا ہوگا. یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں سر واقعی آرو اپنے گھر سے ذہن بنا کے آئے کہ یار میں کس سے ہونا ہے. سر اب کرنے کی بات نہیں, اب ہونے کی بات رہ گئی ہے. کیا اب کل سے ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان ایکس پہ نظر نہیں آئیں گے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو بہت زیادہ لطف دیتی ہے اس کو آپ نے کم کرتے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نا زندگی میں زیادہ مزہ لینا ہی نہیں. السلام علیکم مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ. واہ سر کتنے جذبات, سر اتنے جذبات لے کے ٹیوزڈے کو. سر ٹیوزڈے تو ایک نہایت ہی فضول دن ہوتا ہے سر. نہ وہ منڈے ہے نہ وہ وینسڈے ہے, تو بیچ والی مڈل فنگر ہے سر بیسیکلی ٹیوزڈے, کہیں بھی نہیں. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اصل میں لائف یہی ہے. مطلب منڈے بھی لائف نہیں ہے, فرائیڈے نائٹ بھی لائف نہیں ہے, لائف ہے کہیں بیچ میں. تو بدھ ہے نا, اس کی رکھا ہے بدھ. سر سر ویسے میٹ لیس ڈے کون سا ہوتا ہے ہمارے شہر میں؟ بدھ ہے میرے خیال میں. بدھ ہے. بدھ بھی پھر فضول ہے سر. میٹ لیس کیا ہوتا ہے سر؟ میٹ لیس تو سر یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے میٹ لیس. سر یہ ناغا جو ہے نا, یہ ان دنوں میں ہوتا تھا جب فریزر نہیں تھے ہوتے. اب کون سا ناغا؟ آپ تو اب رکھ کے آپ منڈے کو لیں اور فرائیڈے تک یوز کریں اس کو, میٹھی میٹ ہو جائے. لیکن بہرحال یہ میں اس پہ قائم ہوں کہ ہمیں اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کرنے کی ضرورت ہے. اتنا گوشت نہیں کھانا چاہیے سر. سر ہم دیکھیں سر, ہم کارنیورز ہیں تو سر یہ بڑا آپ مشکل کر دیں گے. سر دیکھیں یہ دنیا کے اندر چلا گیا نا, ایک نظام بن گیا ویگنزم کا اور یہ ویجیٹیرین ہونے کا اور باقی چیز ہونے کا. بالکل ٹو ایچ از اون, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن سر یہ جس بندے کو سر عادت پڑ جائے نا کہ یار کو پروٹین ہو اور وہ اپنی پیورسٹ فارم میں ہو, وہ بندہ پھر چھوڑ نہیں سکتا. سر آپ ہی کہتے ہیں انسان عادتیں نہیں بدلتا اپنی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں ویگنزم کے اس طرح سے حق میں نہیں ہوں, جو کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنا زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے جتنا ہم کھاتے ہیں. ہاں دیکھ لیں سر کس چیز پہ پابندی لگائیں گے اپنے آپ پہ. سر آپ کو پتا ہم تو ویسے بڑے شریف لوگ ہیں, تو اب آپ اس میں سے آپ گوشت بھی نکال لیں گے تو سر پھر اس کا مطلب گھر بیٹھے ہیں آرام سے کچھ بھی نہ کریں. سر اصل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مطلب یہ جو ہے نا کہ گوشت کیا, ہر وہ چیز جو آپ کو بہت زیادہ لطف دیتی ہے اس کو آپ نے کم کرتے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نا زندگی میں زیادہ مزہ لینا ہی نہیں. کیونکہ ایک دفعہ جب آپ زیادہ مزہ لے لو نا تو اس کے بعد پھر آپ مزے کے ہاتھوں رہن رکھے جاتے ہو, پھر آپ کو کم مزے کا مزہ ہی نہیں آتا. واہ, یعنی کہ آپ زیادہ مزے کو چیس کرتے ہیں پھر. اور آپ نے زندگی میں سر یہ اصول میں جو ہم سے جوان لوگوں کو کہنا, آپ نے کسی بھی چیز کو چیس نہیں کرنا. آپ نے کریئر کو کریں چیس, ایک حد تک کریں. کوئی آپ کو عشق ہو گیا ہے تو عشق کو تو آپ زیادہ چیس کرنا ہی نہیں, کیونکہ سر وہ ہمیشہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ون وے ٹریفک کی جا رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ویسے ہی منع ہے, بہت چیزوں پہ پرہیز کرنے کا کہا گیا ہمیں. بہت دیگر ڈاکٹر ہو گئے مذہبی طور پہ بھی, وہ ان سے تھوڑا بہت پرہیز کر لیں. ہم تو ظاہر اپنا مذاق ہی لگیں گے. بالکل سر, چیز آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ آپ چیز کریں گے نا آپ کی بہت زیادہ انرجی لگے گی, پوری باڈی آپ کو ضرورت ہے چیز کرنے کے لیے. آپ سیکھیں یہ جیسچر, کوئی انرجی نہیں لگتی. آپ کہیں ٹاٹا. جس چیز کی آپ کو سمجھ زیادہ آ رہی ہے نا اس کو آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے بائے. یعنی کہ سر ہم نے اس شو پہ ایک اور انکشاف کیا ہے کہ ہمارا جو نئے لوگوں کے اوپر پالیسی ہے نا کہ ازمپشن ہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہم چیزوں پہ بھی لا رہی ہیں کہ نئی چیز آ رہی ہے نا, یا کوئی پرانی چیز جڑ گئی ہے آپ کے ساتھ, آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرانا, اپنے آپ سے دور رکھنا آپ نے اس کو. سر لائف لیسنز جو ہے نا وہ اگر ایک جگہ مل رہے ہیں تو ادھر مل رہے ہیں. کوئی فائدہ ان کا ہو نہ ہو لیکن مل ضرور رہے. نہیں سر, یہ جو ہے اس کا نام جو ہے نا, اگر مثبت شو نہ ہوتا تو دا وزڈم شو ہوتا. واہ واہ سر, گیان ہمیشہ. واہ سر. اچھا سر آگے چلتے ہیں, پلیز شروعات کرتے ہیں. تو سر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آئی ٹی میں چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے آئی ٹی میں. اے آئی کا دور ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کا پتہ نہیں کون سی ورژن آ گئی ہے جو آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے تو وہ آپ کو نہ صرف بتائے گا بلکہ آپ کو اس انداز سے بتائے گا کہ آپ لیں گے آپ بڑے بیوقوف ہیں. تو دنیا کس طرف جا رہی ہے آئی ٹی کے اندر, اور ہم بھی سر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آئی ٹی کے اندر. دو بڑی زبردست خبریں آئی ہیں آئی ٹی منسٹری کی طرف سے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہماری. ایک تو یہ کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے اس نے فائنلی ایک دفعہ پھر یہ کہہ دیا ہے کہ یار ٹویٹر نہیں کھلنے والا یہاں پہ, سوری ایکس جو ہے وہ ایکس ہے, وہ بند ہے, اس کو آپ بھول جائیں کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی مد میں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی. تو اس کی بندش جو ہے وہ نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ ہم نے تمام وہ پیرامیٹر جو ہیں
جس کے تحت ہم نے اس کو بند کیا ہے، اس میں ہم نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا. یہ ہم نے ہی بنائے تھے، اپنے لیے بنائے تھے، اور انہی کے اندر ہم رہتے ہوئے خود ہی ہم نے فیصلہ لے لیا، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہم نے. تو سر یہ ایفیشنسی جو ہے نا، یہ آئی ٹی میں کسی اور ملک کے پاس نہیں. سر یہ آپ کے وزارت داخلہ نے جمع کروایا ہے جواب سندھ ہائی کورٹ میں، جہاں پہ یہ کیس لگا ہوا تھا. تو اب میرا سوال تو پہلا وہی ہے کہ کیا اب کل سے ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان ایکس پہ نظر نہیں آئیں گے، یا وہ نظر آتے رہیں گے؟ آئیں گے سر وہ نظر. اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ تو، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں جن لوگوں نے کیس ٹیک اپ کیا تھا ان کو ہمارا سلام ہے، کیونکہ بہرحال انہوں نے اپنے دھوپیں کھائیں، خوار ہوئے، اور لیکن تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا. باقی یہ ہے کہ ٹویٹر چلتا رہے گا. ہماری آئی ٹی کی ایک اچھی بات ہے کہ یہ اتنے نا ایڈوانسڈ ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ اصل میں بند کر سکیں. تو بٹ ٹھیک ہے، کچے میں رونق زبردست. اور دوسرے سر مجھے اب سندھ ہائی کورٹ کی حد تک تو معاملہ ہو گیا جو ہو گیا، پتہ نہیں اس کی اور پیشی ہے یا نہیں، بٹ میرے خیال میں کہہ ہی دی ہے اس وغیرہ نے. سر اب یہ پتہ نہیں سپریم کورٹ میں کوئی اس کو ٹیک اپ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن سر سپریم کورٹ ہی قسم کا یہ کیس نہیں لگ رہا مجھے. کچھ چیزیں سپریم کورٹ ہی ہوتے ہیں، تو یہ اس کے اندر سے وہ نہیں آ رہی. وہ اس وقت نا بڑے مسئلے ڈیل کر رہے ہیں، وہ اس نوعیت کے مسئلے ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل سینیریو کے اندر آیا یہ الیکشن جو ہوئے تھے 8 اور 9 تاریخ کے، ان کے اوپر کیا کرنا چاہیے. یہ بڑے فیصلے ہیں. اب ٹویٹر جو ہے وہ تو اتنی کوئی چیز ہے نہیں، اور ویسے بھی سب کو پتہ ہے دل و دل میں کہ جی آپ نے کوئی وی پی این، ماڑا سا بھی وی پی این ہو تو چل تو رہا ہے، جیسے باقی حکومتی لوگ سارے یوز کر رہے ہیں ویسے ہم کر رہے ہیں. کر دیں بند، کیا ہے. اب تو اتنی دیر بعد سر بندے کو نا کہتے ہیں کتنے ہوتے ہیں سر، 90 ڈیز میں عادت ہوتی ہے چیز کی. 90 ڈیز سے تو زیادہ ہو گئے، سو اب ہمیں عادت ہو گئی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. بالکل. اور تو آپ دیکھیں نا کہ اسی بہانے ہو یہ رہا ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی گانا آتا تھا، ہماری کوئی نیوز آتی تھی، کچھ بھی آتا تھا تو ہم ٹرینڈ کرتے تھے پاکستان میں. اب یہ ہے کہ جو لوگ آرٹیاں مار رہے ہیں، کوئی ناروے سے کنیکٹ ہوا ہوا ہے، کوئی سویڈن سے ہوا ہوا ہے، ایک دم سے پتہ لگ جاتا ہے ہم وہاں پہ ٹرینڈ کر گئے. واہ سر کیا. اور دوسرا سر اس سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے اور لوگوں کا جو حل ہوتا ہے، جو ابھی جس کو میں کہنا چاہوں گا ریسنٹلی جوان لوگ جو ہیں ان کو بہت ارلی ایجوکیشن مل گئی ہے کہ وی پی این کے ساتھ جو باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز منسلک ہیں کہ وہ ان کو وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ آلریڈی وی پی اینڈ ہے، اور وہ ایکس یوز کرے یا ایکس یوز کرے تو وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے لیے جو بچے ہیں، دیکھیں سر ہم ورلڈ میپ پہ آ گئے ہیں نا. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک ناروے میں بندہ سو کے اٹھتا ہوگا اور اس کی جو ہے نا 4 ٹرینڈز چل رہے ہوں گے کہ خان آوے اور نواز شریف یوں، اور وہ کہتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ پھر چیک کرتا ہوگا. سو دیکھیں نا اس کی تمام چیزیں ہم نے مثبت نکال دی ہیں. ایک تو لوگوں کی سہولت بڑھ گئی ہے، دوسرا کلیئرٹی آ گئی. سر کلیئرٹی دیکھیں نا ایک زندگی کا آپ کا ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کو آپ کی جو متعلقہ منسٹری ہے، جو کہ ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی منسٹری ہے، اس نے آپ کو کلیئرٹی دینی ہے. تو کلیئرٹی مل گئی، اب بند کریں رونا یار، آگے چلیں زندگی میں. بالکل سر. تو سر آگے چلتے ہیں سر. اسی مد میں ایک اور خبر بھی ہے ہمارے پاس، اور یہ بھی اگین نیشنل سیکیورٹی کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور تمام تر عوام کو محفوظ رکھنا جو ہے، یہ نہ صرف ہماری انٹیریئر منسٹری کا بھی کام ہے، بٹ ہماری دیگر جو اوبیسلی افواج پاکستان اس کے اندر آتی ہے، آئی ایس آئی آتی ہے اس کے اندر. تو وہیں سے ہمیں ایک اور خبر جو ہے وہ ملی. یہ انفیکٹ یہ سیکشن 54 فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے، یہ اس میں یہ ایک گزیٹڈ قسم کی اب چیز آ چکی ہے کہ اگر تو نیشنل سیکیورٹی کا انٹرسٹ ہو، سو آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک سرکاری افسر جو 18 گریڈ سے اوپر کا ہو، ان کو کچھ دیر کے لیے یہ الاؤ کر دے گی کہ آپ کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جو ہماری دیگر پرائیویٹ ہے ساری، ان سے آپ کسی بھی شخص کا جس پہ آپ کو شک ہے کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کے کال ریکارڈز اور میسیجز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پولیس کے لیے ابھی تک بائی دا وے بند ہیں، لیکن یہ ہمارے جو کچھ بیوروکریٹس ہیں، اگر آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ یہ ہم نے کچھ چیک کرنا ہے تو وہ خود نہیں کریں گے. یہ 18 گریڈ سے اوپر کا ایک افسر جو ہے اس کو اب الاؤڈ ہے کہ وہ اس چیز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. سر میں ٹیک اپ بہت کرنا یوز کرتی ہوں کیونکہ سر آج کل دور ہے ٹیک اپ کرنے کا، تو یہ بھی تو دیکھیں ایک چیز ٹیک اپ ہو گئی. سر گیم ہی ساری آپ کی ہے، ڈاؤن تو خود ہی ہو جاتا ہے، آپ کرنا پڑتا ہے. سر یہ زبردست ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارے پہ سرویلنس آن ہوئی، اگر کبھی ہماری کالیں یا میسیجز چیک ہونے شروع ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست مان رہی ہے کہ وی آر ہاٹسٹ تھریٹ ٹو دی نیشنل سیکورٹی. تو جو کہ ہم نہیں ہیں سر، یہ کلیریفائی کر دیں ہم نہیں ہیں. ہاں لیکن ایک دم سے یہ سن کے ایویٹر لگا کے ایسے پھرنے کا دل کرتا ہے نا، مطلب سر نہیں. اوکے
سر کیونکہ میرا دل کرتا ہے سر میں یہ یہاں لاؤں سینٹر میں, آپ یہ ایویٹر جو ہے نا یہ ایک ہی جگہ جا کے اتریں گے, وہ نارتھ ہے, یہ نہیں کرنا سر. یہ میں سوری کر کے یہ واپس. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ سر یہ دیکھیں کہ اس سے اور بڑی آسانی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیشنل سیکورٹی والے مسائل ہیں وہ تو ہو ہی جائیں گے, لیکن سر آپ کو پتہ ہے رشتوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, پتہ کرنا ہوتا ہے لڑکا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, تو اس اسنا میں وہ بھی چیک ہو جائے گا کہ لڑکے کے میسیجز چیک ہوں گے نا, تو پتہ لگ جائے گا تھی دا ویاہ ادھر نال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس پہ اور مطلب رشتہ داروں دوستوں رشتہ داروں کے بڑے کام ہو سکتے ہیں کہ یار منڈے کا پتہ کرا دیو. تو یہ سر زبردست. دیکھیں سر آپ دیکھیں سر, ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی موجودہ نیشنل سیکورٹی, وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا تحفظ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے آپ کی مستقبل کی نیشنل سیکورٹی. میں آپ کو بتاتا نا ان کی ویژن جو ہے نا, ہماری تو محدود ہے ویژن, ہم زیادہ زیادہ کل کا سوچ لیں گے. یہ سوچتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال آگے. تو یہ آپ نے شادی والی بات کی, اب 2 لوگوں کی شادی ہو رہی ہے, اور اگر فرض کریں وہ دونوں جو ہیں وہ ایونچولی انفلوئنشیل بن سکتے ہیں, یہ بھی ان کو پتہ ہوگا, ان کو پتہ ہو سب کچھ ہوتا ہے, تو آپ پہلے ہی اس چیز میں پڑھ سکتے ہیں کہ ان کا بیاہ ہی نہ ہونے دو, تاکہ یہ آگے جا کے تھریٹ نہ بنے ہمارے لیے. سر تو دیکھیں نا ابھی سے یہ کام شروع ہوگا تو اس سے بہتر کیا ہے. اور سر اسی مد میں آپ سرویلنس کر لیں گے ان لوگوں کی جو آپ کو لگتا ہے آگے جا کے ہو سکتے ہیں مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. سر وہ فلم تھی ٹام کروز کی مائنورٹی رپورٹ, جس کے اندر وہ پہلے ہی روک دیتے ہوتے ہیں. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں, آئی ٹی کی مد میں مائنورٹی رپورٹ جو ہے سے انفلوئنس ہو کے انہوں نے پہلے ہی سرویل کر کے بندہ بند کر دینا. سر کیا کہنے, اور یہ جو آپ نے جس طرح کہا ہے نا کہ دونوں آگے جا کے کچھ کر سکتے تھے, یہ پاور کپلز جو ہوتے ہیں نا, یہ شروع میں نے دیکھا ہے کہ 4-5 سال تو ان کو بڑا مزہ آتا ہوگا شاید, مطلب ظاہر ان کے جوتے میں کوئی ہو تو اس کو پتا ہو, لیکن انسٹا پہ دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ یہ معاملہ چلتا نہیں ہوتا. سر جس کام میں مزہ لکھا ہی نہیں مطلب یہ شادی بیاہ والا جو ہے سر, اس میں آپ پاورفل ہوں یا پاور لیس ہوں, آپ جیسے بھی ہوں, ایونچولی اس نے نا دنیا نے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے. سر یوں کر کے نا ایک پلین پہ اگر آپ یہاں آئے نا تو ایک بندہ یہاں پہلے پہنچ جائے گا, آپ نے ساتھ آگے کھڑے ہو جانا ہے, لیکن سر ٹرپ انجوائے کریں بس کہ یار کس طرح آپ یہاں آتے ہیں, آنا یہیں آپ. بس سر مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف از اے گریٹ ایکولائزر. سر ایکولائزر ہے اور کیا ہے سر, اور مطلب مارکیٹ کریکٹس اٹ سیلف. سر مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے, اور خاص طور پہ اس کام میں تو باقاعدہ کریکٹ کرتی ہے. اگر آپ اگر ایک محفل میں جائیں سر, اور وہاں پہ ایک نیولی ویڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور ایک بندہ اس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, ایک کا 20 کا ہے, ایک کا 30 کا ہے, اور ایک کا فرض کریں اب 40 سال ہو گئے شادی کو, تو آپ سارے جب بات کرنا شروع کریں گے اس ٹاپک کے اوپر, تو آپ کو لگے گا یار تو مشترکہ رائے ہے, مطلب اس میں کوئی ایک بندہ ہے اس کو زیادہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا, واہ تو بس ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے سر, اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے جو ہے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, اور جس کو زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے آپ کو رول بتایا ہوا ہے کہ فوراً ٹرن کر کے آپ دور چلیں جائیں, وہ بندہ ٹھیک نہیں. تو سر آگے چلتے ہیں. بالکل. اور یہ تو سر دونوں آپ کو پتہ ہے مثبت ہی خبریں تھی. تو سر نقوی صاحب جو ہیں وہ پھر خبروں میں آئے ہیں. نقوی صاحب کا مجھے لگتا ہے, مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی نا ایک بندہ رکھ لیا جو ان کو نا ہر وقت ان کی ہیٹس چینج کر رہا ہوتا ہے, مطلب فزیکلی نہیں, بٹ وہ کیونکہ جس ایفیشنسی سے انٹیریئر منسٹری کی بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پی سی بی کی بھی, یہ کسی عام شخص کا کام ہے ہی نہیں. اور بڑی میں سنجیدگی سے بول رہا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں نیوز سائیکل کے اندر, یہ میں نے 2 آپ کو جو خبریں دی ہیں یہ تقریباً یہ دونوں انٹیریئر منسٹری سے بھی تعلق رکھتی ہیں, ظاہر ان کی انپٹ تھی اس میں. اب آ جائیں کرکٹ کے اوپر فوراً, تو انہوں نے کہا یہ کہ 20 فارمیٹ ٹیسٹ کرکٹرز کو انہوں نے بلایا, دعوت دی کہ آئے مجھ سے ملیں, اور انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک سرکٹ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ڈومیسٹک سرکٹ کو کیسے ٹھیک کیا جائے, پلیئرز کو کیسے ایوالو کرایا جائے, کیسے نکالا جائے تاکہ ہم اپنی نیشنل ٹیم کے اندر پر ان کو لے کر آئیں. تو سر یہ تو بہت مثبت خبر ہے. بہت مثبت خبر ہے, سوائے اس کے کہ مطلب اتنا زیادہ ملنے جلنے کی ضرورت کیا تھی. مطلب ٹھیک ہے ویسے اچھا کھانا کھایا ہوگا, گڈ, مطلب وہ ہمارے دوست کے کہیں وہ کہتے ہیں کہ یار جب ٹائم اچھا گزرا ہو نا تو اس پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ضائع ہو گیا, میں نے پروڈکٹیو کر لیتا, یوں کر لیتا, وہ کر لیتا, بس ٹھیک ہے آپ کو مزہ آیا نا, اچھا کا روٹی کھائیے, بس ٹھیک ہے, بس یہی ہوتا ہے زندگی میں. تو باقی یہ ہے کہ مطلب اتنا سر جوڑ کے دماغ لگانے کی میرے خیال میں کسی بھی چیز میں ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کو اور میرا جو ہے وہ بڑا پرانا طریقہ واردات ہے کہ دیکھ لو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو جو ہو رہا ہے وہ آپ بھی کر لو. تو بہرحال آئی ہوپ کہ they had a good time. آپ کے خیال میں وہ کچھ جدت لانا چاہ رہے ہیں ڈومیسٹک؟ سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا. میں نے نہیں سوچنا, آپ نے نہیں سوچنا. یعنی کہ سر, اور دیکھیں سر اس کے اندر ہمارے پاس ایگزامپلس بھی بڑے اچھے ہیں.
انڈیا کا ڈومیسٹک سرکٹ بڑا ٹھیک چلتا ہے, انگلینڈ کا بہت زبردست ہے ایک سین, تو آسٹریلیا کا سب کا آپ کہہ رہے ہیں بس ان کے, آپ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو آپ ان سب کا ملک شیک بنا لیں اور اس کو آپ آگے چلاتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. سر میں کہتا ہوں کسی ایک کا لے لیں زیادہ اچھا ہے. ملک شیک بھی بنایا جا سکتا ہے, مطلب کچھ چیزیں تو ظاہر ہے اڈیپٹ کی جا سکتی ہیں. ویسے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نا ملک شیک جب بناتے ہیں تو چترا مترا ہو جاتا ہے. یہ بالکل جس طرح لاہور ہے نا, کہ وہ لاہور میں ایک چیف منسٹر بنتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ نیا نیا استنبول سے ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ لاہور استنبول بنے گا. پھر وہ ایک نیا چیف منسٹر بنتا ہے, وہ نیا نیا پیرس سے ہو کے آیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی لاہور پیرس بنے گا. سو وہ اب لاہور کوئی ان جیسا شہر بھی نہیں بنا اور لاہور لاہور بھی نہیں رہا, تو لاہور عجیب ایک چترو مترو چیز بن گئی ہے. اس سے ہی پریز کرنا. آپ کہہ رہے کانسیپٹ کلیئر رکھیں اپنا, اور ایک چیز جو جس کا آپ نے اپنے آپ کو وعدہ کیا اور وہاں سے کیا اس کو پورا کر کے لے کے گئے, بالکل, تو وہ تو نہیں ہوگا. سر اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی, کیونکہ آپ نے بیچ میں عدالت کا ذکر کیا تھا, تو وہ جو ریزرو سیٹس تھیں ان پہ کل فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. سر محفوظ تو بڑی چیز ہوتی ہے. اب کیا کریں, اب بیٹھے ہم اب یوٹیوب کے اوپر ہم بیٹھے رہے سپریم کورٹ کے اوپر. سر مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا, سر آپس میں ایک فیصلہ ہو گیا. سر آپ جیسے لوگ گلا کرتے ہیں کہ اس ملک میں, اس معاشرے میں سب غیر محفوظ ہیں, ایک چیز اگر محفوظ ہو رہی ہے تو آپ اس پہ اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے. سر میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو وقت لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. مطلب اس کے بعد جب آپ کورٹس کی چیمبر میں جاتے ہیں اپنے واپس سارے تمام ججز رات, یقیناً ان کا ایک میٹنگ روم بھی ہوگا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, شباشیاں چلتی ہیں, تھاپیاں چلتی ہیں کہ ویل ڈن, تو نے محفوظ کیا, تم نے محفوظ کیا. اور پھر مطلب میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں, اس کو میں اگینسٹ نہیں ہوں اس کے, اس کمرے کے مناظر پھر کیا ہوں گے کہ وہ جو محفوظ کیا ہے, یا شاید سر وہاں پہ ایک کمرہ ہے, اس کے اندر ایک الماری ہے, اس کی بڑی سیکرٹ سی چابی ہے جو تمام جج کٹھے لگاتے ہیں, پھر وہ الماری کھلتی ہے, جو لکھا ہوا فیصلہ اس کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں وہ, اور اس کو بند کر دیتے ہیں. مجھے تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے, کیونکہ اس کو چھپانے والی کیا بات ہے. آپ نے محفوظ کیا, 10 منٹ جائیں اندر, پانی شانی پیے, لنچ کر لیں, آ کے بتا دیں. سر ایک تو یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ بیسیکلی فیصلہ شاید لکھ لیا ہوگا, لیکن اب اس میں جو ہے نا اے آئی یا کسی اور کی مدد سے اس کی گرامر ٹھیک ہو رہی ہوگی, یا اس میں ڈان کارلیونی کے ریفرنسز آ رہے ہوں گے, رومی کی شاعری آ رہی ہوگی. تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں محفوظ کر کے اس کے تھوڑا فلیئر ڈالتے ہیں مطلب یہی کر سکتے ہیں سر, یا یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو چلے, میں بھی یہ صرف سوچ رہا ہوں, یہ میں کہہ نہیں رہا کہ شاید محفوظ کرنے وہ کر لیتے ہیں محفوظ, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار ہم سے کوئی غلط قسم کا چیز تو نہیں ہوگی, تو پھر وہ اس کے نا کوئی اس سے ایڈوائس لیتے ہیں, مطلب جس سے بھی کہ یار یہ چیک تو آپ بھی کر لیں کہ یہ ٹھیک کیا ہم نے. اور وہ عموماً تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے, لیکن اگر اس میں گنجائش رہ جائے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو پھر اس کو ٹھیک بھی کر لیا جاتا ہے. میں یہ بھی جو ہو سکتا ہے نا سر. تو سر دیکھیں, یہ تو ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کہتے ہیں مشورہ کرنا چنگا ہوتا ہے, مشورہ کرنا چنگا ہوتا ہے. اور سر وہ دیکھیں اسکول میں یہی سکھایا گیا تھا کہ کام اپنا ڈبل چیک کر کے پریزنٹ کریں, ڈبل چیک کر کے پریزنٹ کریں. باقی سر یہ جو آپ نے اب ایک آج ایک چھیڑ دیا ہے نا, یہ ایک موضوع کہ یہ کیا ہوتا ہوگا, سر میں تو سوچ رہا ہوں اب اس پہ ویسے تو کسی ریٹائرڈ جج کو لے کے ایک فلم بنائی جا سکتی ہے کہ بھئی بتاؤ کیا ہوتا تھا, تو ہم اس کے حساب سے ایک کہانی بنا کے وہ سارا کریں, بڑی مشہور ہو سکتی ہے فلم, بڑا بزنس کر سکتی ہے, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ اس جج کی پینشن رک جائے. سر دیکھیں, اس سے آسان فلم کو ٹائٹل کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس فلم کا نام ہی کیا ہے, فیصلہ محفوظ. سر بنائیں سر, ہو جائے سر, کوئی لکھنا شروع کریں, عدیل بھائی کو کہیں ذرا لکھنا شروع کریں اور ہمارے انپوٹ آئے گی اس کے اندر. سر کیا نام ہے سر. اچھا سر آگے چلتے ہیں, یہ تو ساری ہوگی ہماری اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں. ایک اور آپ نے ذکر ہی کر دیا ریزرو سیٹوں کا, تو اسی سے تعلق رکھتی ہے یہ والی خبر کہ جو 8 اور 9 تاریخ کے الیکشن تھے, اس کے اندر اب یہ ہوا کہ جو ویب سائٹ ہے ای سی پی کی, یہ الیکشن ڈے پہ بھی ہوا تھا کہ وہ فارم 45 تھے یا 47 تھے, مجھے یاد نہیں ہے, 47 تھے, کہ وہ ایک دم سے اپلوڈ ہوئے, اور جیسے ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی, 8-9 تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں, تو ایک دم سے وہ اتر بھی گئے. اس میں نواز شریف صاحب کا فارم تھا, اس میں مریم نواز صاحبہ کا فارم تھا, اس میں آئی تھنک اون چودھری کا بھی تھا, دیگر اس قسم کے لوگ تھے, جو ذرا سلمان خان راجہ صاحب کا تھا, کچھ گیلانی صاحب کا تھا, کچھ کانٹروورشل قسم کے نا, جو جن کو چل رہا ہے, جن کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں. تو اب سر پھر یہ ایسے ہوا ہے کہ لاہور کی 21 کانسٹیٹیوئنسیز کے جو فارم 45 جو ہیں وہ ای سی پی کی ویب سائٹ سے پھر اتار دیے گئے. تو اب سر ان کو یاد کیوں آیا اتارنے کے لیے, اب مطلب اتارنے کا فائدہ بھی کیا ہوگا. اب جس بندے کو اس فارم 45 سے کوئی مطلب ہے,
تو وہ بندہ تو اس فارم 45 کو اس نے PDF بنا کے سیو کر کے USB کو محفوظ کر لیا ہوگا اس نے سر. تو اب کیا تک بنتا ہے اس چیز کا؟ سر وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ECP کی ویب سائٹ پہ اگر کسی کے فارم 45 اور 47 دونوں اپلوڈڈ ہیں اور 47 جو ہے وہ 45 کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو جو اس کے بعد 47 میں لکھا ہوا ہے وہ از ایکول ٹو ہی نہیں نکلتا, تو دیٹس اے پرابلم. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر یہ تو ہو چکا نا, یہ تو ان کو اتنی لیٹ کیوں خیال آئے؟ جب انہوں نے اس دن اتارے تھے تو اس کے بعد ہی اس کو کیا کہنا چاہیے, ٹھیک کر لیتے یا محفوظ کر لیتے سر. اب سے لفظ میں نے سر محفوظ جو ہے نا وہ آگے ہر چیز لانا کہ فارم 45 محفوظ کر لیتے. سر یہ دیکھیں ہم سے نا اکثر لوگ جو ہے وہ, مجھے یاد ہے 4-5 دن پہلے ایک کامنٹ آیا ہوا تھا اور ہم نے پتہ نہیں سرکار کو کچھ کہا ہوا تھا اس ایپیسوڈ میں, تو ایک بندے نے کہا کہ آپ لوگ زیادہ ہی نہیں کریڈٹ دے دیتے سرکار کو, ان کو کیا پتا یہ تو پیچھے سے ہو جاتا ہے اور ان کے پاس تو پاور ہی کوئی نہیں ہوتی, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھی ہے کتنے بھونڈے طریقے سے ہوئی ہے, مطلب جو بھی ہوا ہے محفوظ. سو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ 70 سالوں میں بجائے اس کے کہ آپ کی ریگنگ بہتر ہو جاتی, وہ خراب ہو رہی ہے. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور پاوریں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور سر لوگ اویئر ہوتے جا رہے ہیں نا. دیکھیں سر اب یہ الیکشن ہو گیا, خان صاحب والا 18 والا ہو گیا, اور سر اب آگے جاتے والے اگلا انشاءاللہ جب بھی آج سے کچھ چند مہینوں بعد یا سال بعد جب الیکشن ہوگا, اگر تو ہوگا, تو اس کے اندر عوام سر کتنی اور اویئر ہوئے گی, اور ریٹرننگ افسران کتنے ان کو ملیں گے ہی نہیں. سر اب نہیں کسی نے ہاتھ ڈالنا ہے اس کے اندر. جو بیچارے آروز کے ساتھ ہوا اس الیکشن میں, ہاں کم کے ساتھ ہوا, لیکن جو رپورٹس میں ملی کہ ایک دم سے وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے, نئے آروز آ گئے, یا ڈاکٹر یاسمین جو راشد ہیں ان کے آرو کا تو یہ پتہ چلا کہ وہ غائب ہی ہو گیا, پتہ نہیں بندہ ہی کدھر ہے. ان کے جو پوڈ کاسٹ سن رہا تھا میں, تو سر اب تو بیسکلی آروز بھی ان کو اتنے سوکھے نہیں ملیں گے. تو سر اس لیے میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سے پوچھے بغیر, دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو جیسے ہماری کرکٹ کی وردی جو ہے سر وہ تیار پڑی ہے نا, اس طرح سر ہمارا ایک سفید شلوار قمیص استری پڑا ہے ریڈی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ہم بس ایک سردی کا موسم ہے تو جیکٹ پہن لیں, اگر نہیں ہوا تو ویسے ہی آروز یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس, یہ 2 آروز ادھر بیٹھے ہیں. سر میں مائنڈ نہ کروں یہ کام کرنا. سر بالکل نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو خاص طور پہ آروز کا جو پہلا والا کام ہوتا ہے نا, کاغذات نامزدگی جمع کرنے والا, وہ تو میں آج تمام پارٹیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں رکھ لیں, کسی ایک بندے کا بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا. نہیں بلکہ ہم اس کے اندر تو خود ہی ایڈیشنز کر دیں گے, جو چیز رہ گئی ہے وہ ہم پوری کر لیں گے, آپ کو باہر جا کے فوٹو کاپی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سر دوسرا سر الیکشن ڈے پہ سر دیکھیں لوگ اب بہت یہ غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر. میں کرتا ہوں کہ یار فلانے نے جج کیا ہوا ہے, فلانے نے سیاستدان ان کی جیب میں ہے, یہ ہے وہ ہے, کیا ہے. اب نیا چلا کہ کسی نے آرو کیا ہوا ہے تو ہمیں کر لیں نا, ہمیں کر لیں سر, ہم ہو جاتے ہیں ایک دفعہ ہو جائیں, کیا مسئلہ ہے سر؟ سر یہ بڑا, آپ کو بتائیں یہ بڑا مسئلہ ہے. سو یہ مسئلہ اور بہت سارے مسئلے اس چیز کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. سو کئی جگہوں پہ آرو نہیں کیا جاتا. وہ سوچا یہ جاتا ہے کہ دھونس سے یا رات کو جائیں گے اور ایسی کی تیسی کر لیں گے. سر پھر یہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے پہلے ہی کر لیں, موقع پہ نہ کریں آپ. لیکن یہ سر آپ ہماری جو اس میں ادھر سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں موقع پہ کرنے والے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے کر کے دیکھا ہے, آروز جو ہیں وہ 3 مختلف جگہوں سے ہو گئے ہوتے ہیں. دونوں سائڈوں کے الزام ہے, ہمیں نہیں پتا. یعنی کہ سر آپ بیسکلی ہم نے آج شو پہ بیٹھ کے مزید وزڈم یہ پیش کی ہے کہ اگر تو آپ نے کچھ کرنا ہے نا, بندہ کرنا ہے, آرو ہی کرنا ہے, تو آپ نے اس کے اندر کلیئرٹی لانی ہے کون کر رہا ہے. پہلے بیٹھے ایک دفعہ نا آپ لوگ ایک نا پری لنچ کر لیں, جس کا لنچ کا نام ہے کہ کرنے والا لنچ, اور اس کے اندر فیصلہ لگے تو کرنا ہے, میں کرنا ہے, انہوں کہنا ہے. اور یہ اگر فیصلہ ہو جائے نا تو کنفیوژن نہیں رہے گی سر. یہ اسٹریم لائن کر لیں آپ سے. اب آپ سر اصل میں نا اگین ان کا الزام ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ آرو نا اخلاق کے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ پہلا ان کو ملنے جاتا ہے کانسٹیچوئنٹ تو وہ کہتے ہیں اوکے, اس کے بعد دوسرا ملنے جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اوکے, تیسرے کو بھی. یہ اخلاق کے ان کو نہ نہیں کرنی آتی. تو لیکن یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرو بھی پکی ہو جائے پھر, کہ مطلب اگر اینڈ میں جا کے جس کا پاوا زیادہ اور کٹی پڑنی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ پہلے اپنے گھر سے فیصلہ, یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں سر واقعی آرو اپنے گھر سے ذہن بنا کے آئے
کہ یار میں کس سے ہونا ہے. سر اب کرنے کی بات نہیں, اب ہونے کی بات رہ گئی ہے. اصل کام زندگی میں جو ہے نا وہ ذہن سازی ہے. ذہن جب بن جائے نا تو آپ ہو جائیں پھر, اور جب آپ ہوئے پڑے ہوں گے تو پھر اگلے میں نہیں آئیں گے تو ہوئے پڑا ہے یار. سر چلیے سر, بہترین ہے. باقی سر میرے خیال میں جلد لیتے ہیں, کافی باتیں ہوگی. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.